یہ جو کچھ ہو رہا ہے مذاکرات مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے مابین، آپ کو لگتا ہے کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے؟ سارا دار و مدار عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ اور اپنی ایروگنس کے ساتھ اور اپنی ٹرمز پہ اپنی چیزوں پہ انہی جو عادتیں ہیں اسی کنڈکٹ کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں ریزالو ہو جائیں، تو میری ناقص سی رائے یہ ہے کہ نہیں ہوں گی چونکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بہت ہی جو ہے وہ فلیکسیبل، لینینٹ اور بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کری، کیونکہ آپریشن سلیم بھائی ہم نے بھگتا ہے، ریاست کا آپریشن ہم نے بھگتا ہے. ہم جانتے ہیں ریاست کیا کر سکتی ہے اور ریاست کیا کرتی رہی ہے اور ریاست کیا کر سکتی ہے. آپ یقین جانیں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. مطلب میں جب کمپیئر کرتا ہوں ایپل ٹو ایپل، جب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست آج بھی بہت ہی زیادہ بردباری اور بہت ہی زیادہ، اور یہ مینڈیٹ کی بات ہے، ہر پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہوتا تھا بھائی جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو ایسا نہیں کہ مینڈیٹ کے بعد جو ہے کوئی ریاست کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور مینڈیٹ کے بعد ہمارے 1993 میں جو ہے وہ سلیم بھائی 22 ایم پی ایز ہوتے تھے، 19 جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں تھے، ایم پی ایس سٹنگ ایم پی ایس 19 ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اڈیالہ جیل میں ان کی فیملی سے ملاقات، 3 ایم پی ایس صرف آتے تھے، وہ جن کو چلا نہیں جاتا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ صرف آتے تھے 19 ایم پی ایس. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہماری ماؤں کو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ 2 سال تک ہیں کہاں پہ. اینی ویز تو لیکن یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، کہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ریاست کو یہ اعتماد دلائیں کہ وہ جو اب کہہ رہے ہیں اپنے رویے کو چینج کر کے اپنی اور نیشنل پولیٹکس میں آئیں، جو طریقہ کار ہے، اور اس غصے کو چھوڑیں. تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں، وہ چاہیں گے تو مذاکرات کامیاب ہوں گے، وہ نہیں چاہیں گے تو مذاکرات کامیاب نہیں. آپ نے کہا ان کی اگر یہ عادتیں ہوں تو کامیاب نہیں ہو سکتی، کیا عادتیں ہیں ان کی؟ دیکھیے نمبر 1 کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی الگ سے ایک مخلوق ہیں کہ جن کے اوپر سب چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں اور دوسرے سارے جو ہے وہ چور ہیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سب لوگ چور ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پارلیمانی سیاست میں آپ کے 365 کے 65 لوگ آپ کے ہوں، ایک آدمی کوئی جیت کر آپ کے خلاف آ گیا تو وہ چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، غدار ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس سے تو یہ تو بادشاہت میں بھی نہیں چل سکتی یہ والی بات. اس ایٹیٹیوڈ کو ان کو جو ہے وہ آئی تھنک کہ ترک کرنا پڑے گا جب جا کر جو ہے وہ سیاست. اچھا پھر بہت سارے یوٹن لیے نا سلیم بھائی خان صاحب نے. ایک بڑا یوٹن اس والی بات پہ بھی ضرور، بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج بات ہو رہی ہے تو جو ہے وہ، اور بھائی ہو رہی نا بات، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج کیا کچھ نہیں کہا گیا، زبردست. میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ قائم رہا جائے، بہت اچھی بات. کل کو پھر ایک دوسرے کو نہ کہنا شروع کر دیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جو کچھ ہو گیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، وہ تو ریاست نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کا. لیکن جو ہے وہ جو کچھ ہونا ہے ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی ہونا ہے. اگر وہ نہیں ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا، خود کو جو ہے وہ نارمل انسان نہیں سمجھیں گے کہ ایک ہی طرح کے جو ہے ہم سب لوگ انسان ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ان کا پھر کوئی جو ہے وہ مستقبل ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے؟ اس میں میرا تو ایک جو ہے نا وہ عجیب ایک، اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے، کون کر رہا ہے ناانصافی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ حکومت کر رہی ہے، ریاست کر رہی ہے، اور لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک تجزیہ دوں اپنا، میرا یہ ماننا ہے، میں اس کو ڈیفرنٹ فریم میں دیکھتا ہوں سارا. ہم سب لوگوں کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے نا جو ہم سب کو چلا رہی ہے. ہم سب کے اوپر یہ دنیا جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں اپنی عقل مندی سے، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں اس میں ساری چیزوں میں، دیکھیں عجیب نظام ہے. رب کی اسکیم دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب انتہائی غیر پاپولر تھے تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، 7 سیٹوں سے حکمرانی کر رہے تھے. ان کا صدر، ان کا گورنر، ان کے وزیر کچھ بھی، یعنی کہ وہ اپنا کورم پورا نہیں کر سکتے تھے اور اللہ نے ان کو حکمرانی دے رکھی تھی. اللہ نے آج وہ انتہائی پاپولر ہیں. آج یعنی کہ وہ اس وقت اتنے غیر پاپولر تھے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے 21 بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات. سلیم بھائی 19 ہاری ہے پی ٹی آئی، 19 سیٹیں جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم رہتے ہوئے اپنی سیٹیں ہارے ہیں. وہ اتنے آج وہ ان کی پاپولیرٹی آسمان پر ہے. رب کا نظام دیکھیں کہ وہ جیل میں ہیں.
تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کہ جو ہے وہ یہ بہت بڑا یہ بڑی کیس اسٹڈی ہے کہ جو حکمرانی ہے نا، حکمرانی یہ پاپولیرٹی سے نہیں آنی. یہ تو اللہ جس کو یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی سیکھیں تو بھائی ابھی بھی امریکہ سے تعلقات اچھے کرنے کے بجائے اللہ سے تعلقات اچھے کریں. پتہ نہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی بھائی. میں جیسا انسان میں تو بہت گناہ گار ہوں، روزانہ سوچتا ہوں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے میں سوچتا ہوں یار مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، میری چیک لسٹ ٹھیک ہے نہیں ہے. میری چیک لسٹ اگر ٹھیک ہے تو پھر میں کہتا ہوں اچھا بھائی یہ جو ہے امتحان ہے، اس پہ جو صبر کرنا چاہیے، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا، آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اتنے بڑا آپ سوچیں تو کبھی اکیلے بیٹھ کر ابھی تو بڑا موقع ہے سوچنے کا کہ بھائی ہم سے کہاں کیا غلطی ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک اللہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوگے نا تو اللہ پاپولر رکھ کے بھی بتائے گا کہ دیکھو پاپولیرٹی سے وزیر اعظم نہیں بنتے. لیکن عوام سے تعلقات ٹھیک نہ ہو تو حکومتیں بھی نہیں چل سکتی. تو موجودہ حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں موجودہ حکومت کی پرفارمنس تو پہلے سے اچھی ہے، پہلے والوں سے اچھی ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو پرفارمنس تو نہیں تھے نا سلیم بھائی. پرفارمنس کی بیس پہ تو پاپولیرٹی نہیں ملی. آپ دیکھیں نا کہ کوئی ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست دیکھیں، میں تو بہت احترام سے یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بزار صاحب کی کارکردگی کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے دوست جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عمران خان صاحب کے دور کے چیف منسٹر کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ کوئی مجھے ایک چیز بتا دیں، میں کراچی سے میرا تعلق ہے، کوئی عمران خان صاحب کی کوئی پروجیکٹ کو دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. کوئی 4 سالوں میں وہ جو ہے وہ 6 دفعہ وہاں پر آئے، ایک رات بھی رکے نہیں ہیں. تو جہاں پر جو ہے وہ ہمیں وہ اربن سینٹرز کو جانتے تھے، لوکل گورنمنٹ اتنا امپورٹنٹ تھا، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے، لوکل گورنمنٹ بلکہ ختم چلتی ہوئی لوکل گورنمنٹس کو ختم کروا دیا گیا. تو پرفارمنس تو جو ہے وہ خان صاحب کی بھی نہیں تھی نا. یہ حکومت کم سے کم کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی کچھ شور مچاتی ہوئی، کچھ ایکٹیویٹی کرتی ہوئی، اچھل کود کرتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے کم سے کم کہ بھئی 6 دفعہ 6 مہینوں میں 5 دورے ہو گئے وزیر اعظم صاحب کے سعودی عرب کے. آئی پی پیز کا معاملہ انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ، بھلے ان کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں اور سارا بہت ساری چیزیں بہت گراؤنڈ پہ اس کے اثرات نہیں بھی آئے، لیکن کم سے کم کوئی ہیڈ آن تو لیا ہوا ہے نا، کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پرفارم. اور پھر اچھی خبریں آ رہی ہیں پنجاب سے. اگر آپ بزدار صاحب کا مقابلہ جو ہے مریم نواز صاحبہ سے کریں ابھی رائٹ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں پنجاب میں، ہر لحاظ سے ایکٹیویٹیز نظر آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، پرفارمنس کے حساب سے تو جو ہے وہ اس حکومت کا جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت میں تو کوئی صرف لوگوں کو بند کرنے ہیں. لیکن پاکستان تو صرف پنجاب کا نام نہیں ہے نا، خیبر پختونخوا، پھر بلوچستان، پھر آپ کے سندھ کی صورتحال کو آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بالکل جب میں نے میری پہلی والی بات میں میں بالکل آل اوور ان کو جیسے کہتے ہیں ایکسلنس کی رپورٹ یا اس کو میں گریڈ نہیں کر رہا. ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹس آف روم ٹو امپروو اینڈ ٹو پینیٹریٹ. اور بہت ساری ابھی تو میں نے آپ کو اچھائیاں بتائیں، کوتاہیاں بھی ہیں یقیناً. اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اب اس میں ڈیفینیٹلی صوبے جب آپ جس طرح بھی خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں اور چیزیں ہیں ساری، اور جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں کی، فوجیوں کی، ہمارے بھائیوں کی، اور بلوچستان میں جو حالات ہیں ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور امپرومنٹ کی، حکومت کو اور پینیٹریٹ کر کے امپرومنٹ کرنے کی بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ گنجائش جو ہے موجود ہے. اور ایون کہ گورننس کو بھی نیچے جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ، ایک منٹ سے میں لوں گا 30 سیکنڈ اور جو ایک سب سے بڑا جو فلو جو ہماری شکایت ہے کہ دیکھیں آپ 7,600 ارب روپے صوبوں کو بانٹتے ہیں. 7,600 روپے، 18,000 کا آپ کا پورا بجٹ ہے، اس میں 7,600 ارب روپے آپ صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں، جس میں سے اس سال آپ نے میرے صوبے کے لیے 1,800 ارب روپے رکھے ہیں. اب این ایف سی ایوارڈ کے ڈویزبل پول کے ذریعے یہ 1,800 ارب روپے ایک فارمولے کے تحت آپ وزیر اعلیٰ کو دے دیں گے. اس کے بعد آپ یہ نہیں پوچھ رہے اس سے کہ اس نے اس پیسے کا این ایف سی ایوارڈ لینے کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن پی ایف سی ایوارڈ دیا یا نہیں دیا، اس کا ٹرکل ڈاؤن سندھ کے 23 ڈسٹرکٹس کو اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہے، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. وہ پیسہ 7,600 روپے اس پاکستان کے معاشی بدحالی کے زمانے میں وہ کیش جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور صوبے جو ہے اس کے اوپر بالکل آزاد ہیں، کوئی ان کے اوپر لاک نہیں ہے کہ آیا وہ پیسے یہ حکومت کو بیٹھ کر کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہم نے ایک آئینی ترمیم پیش کیا ہے کہ اس کو پاکستان کے آئین میں لکھ دیں کہ جہاں سے آپ این ایف سی ووٹ دے رہے ہیں وہیں سے آپ پروونشل فائنانس کمیشن کا یہ جو فارمولا ہے آپ ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ کے پیسے ڈائریکٹ دیں. یہ ایک بہت بڑا ایک چنک 7,600 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں
یہ کسی کو نہیں پتا۔ سندھ حکومت سے بات ہوئی ہے اس پہ آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ یہ پیسے کہاں لے گئے اور کیوں پی ایف سی کا ایوارڈ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے سندھ حکومت تو ہم سے کہتی ہے کہ بھائی آپ تو پارٹنر ہیں PMLN کے، تو آپ جو ہے وہ ذرا جائیں نا، بات کریں نا ان سے، بلکہ وہ تو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سے تو وہ ناراضی ہوئے نا اس والی بات پہ، تو سندھ حکومت سے ہماری یہ بھی جو ہے وہ ان کو پاکستان تو سب کا ہے نا بھائی، وزیر اعظم پاکستان تو صرف اسلام آباد کے نہیں ہے نا، پورے پاکستان کے ہیں، تو اگر ہمارے اور ان کے درمیان یہ والا معاملہ ہے اور وہ بھی پارٹنر ہیں ان کے اور ہم بھی پارٹنر ہیں ان کے، نہیں تو حکومت کے قانون سازی کا کوئی ارادہ لگتا ہے جو آپ لوگوں نے ہم نے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جب یہ 26ویں ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ بھئی ہماری 27 یہ جو ترمیم ہے آئین میں ترمیم ہے کہ ہم 3 باتیں کہتے ہیں کہ یہ پیسوں کی ڈسٹریبیوشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بھی 42 کے قریب ایسے محکمے ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹ سے نکل کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس چلا جانا چاہیے، ہم نے اس کا ایک آئینی پورا ترمیم بنایا، PMLN نے ہمارے ساتھ MOUs پہ سائن کر رکھا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اسی 26ویں ترمیم میں اس کو انکلوڈ کریں، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی اور اس بات پہ ایگری ہوئے کہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے سیشن میں ہی آپ اس کو ٹیبل کر دیں، حکومت اس کو اپوز نہیں کرے گی اور وہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دے گی، تو ہم نے ٹیبل کر دیا اور وہ اب لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ چیز چلی گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہم نے کی ہے اس مسودے کے اوپر، ہم PTI سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم تمام JUI سے بات کرنا چاہتے ہیں، ساری چھوٹی بڑی پارٹیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ سب مل کر اس 2/3 میجورٹی سے اس ہماری 27ویں آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کروائیں، جس سے اختیارات اور وسائل پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ گلیوں میں چلے جائیں گے۔ کسی زمانے میں تشدد MKM سے منسوب تھی، اب MKM نے چھوڑ دی، شرافت کا راستہ اختیار کیا، تو مجموعی طور پر پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں بڑی اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو آج کا نوجوان جو ہے نا، ہم کہتے ہیں 68% یوتھ بلج ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نرسری نہیں بن سکی اچھے لوگ بنانے کی۔ ہمارے پاس ہونا یہ چاہیے تھا کہ معاشرے کا برا آدمی آئے میری پارٹی میں اور اچھا بن کر باہر جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اچھا آدمی بھی آتا ہے وہ ہمارے پاس آنے کے بعد جو وہ اور برا ہو کر جاتا ہے معاشرے میں۔ انفارچونیٹ پارٹیز کا اور میں سارے پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں، اتفاق ہے یہ نا اتنا بڑا ڈائلیما ہے ہمارا ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ۔ میں چاہتا ہوں، میرا ڈریم یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا نظام ایسا ہو، سسٹم ایسا ہو کہ معاشرے میں تو برے لوگ پھر رہے ہیں، ان کو لے کر ریفائن کر کے اور اس کو جو ہے وہ معاشرے کا اچھا آدمی بنائے۔ یہ جو ہم نے آج جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا پولرائزیشن ہوئی ہے، ہم نے اچھے خاصے نوجوانوں کو اپنے پاس لے کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو جتنا پاپولر ہے وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے، ہم نے اس کو اس معاشرے کے لیے جو ہے نا ٹائم بوم بنا دیا ہے، اپنے پاس لے کر اس کے اندر اتنا زہر بھر دیا ہے اور اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کہاں پھٹے، وہ کہاں پر اپنی فرسٹریشن نکالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بہت زیادہ قصور ہے، اور یہ میں نے اسمبلی فلور آف دی ہاؤس پہ یہ والی بات کی ہے سلیم بھائی ریکارڈ پہ، کہ آج جو پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ شیر کی سواری کر رہی ہیں۔ یہ جس دن غصہ بھر کے، زہر بھر کے اپنی پاپولرٹی کی عروج پہ تو چلے گئے، جس دن انہوں نے سینسیبل بات شروع کر دی تو اس دن ان کی اپنے جو لوگ ان کے لیے جو ہے وہ کلمات اچھے کرتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، وہ ان کے لیے گالیاں بکنا شروع کر دیں گے۔ تو ایز ایف کہ آپ شیر کی سواری ہے کہ آپ شیر پہ سواری تو کر سکتے ہیں، اتر نہیں سکتے، جب اتریں گے تو وہی شیر کھا جائے گا آپ کو۔ تو یہ جو پاپولرٹی کا شیر ہے نا، اس شیر سے ہماری پاپولر پارٹی اب اترنا بھی چاہیں تو نہیں اتر سکتی، یا تو جو ہے وہ ایسا کوئی انتظام کریں کہ کوئی شیر کوئی اور کو کچھ اور کھلا دیں اس کو، تو پھر تو جو ہے وہ شاید بچت ہو جائے، ورنہ جس لیول پہ اب یہ نوجوان جو ہے نا کوئی سینسیبل بات سننے کے لیے، اس کیٹیگری کا نوجوان جس کو آپ نے تربیت اس طرح کی، وہ اب سینسیبل بات آپ سے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک